جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 28 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے، اور اس کا عنوان ہے معراج شریف پر عطا کیا گیا قیمتی تحفہ نماز۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ تعالی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ مفتاح الصلاۃ، وضو۔ وضو کی نگہداشت۔ ہر وضو کو دھوتے وقت وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ وضو سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے ہتھ کنڈوں سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر ہاتھ دھوتے وقت کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشؤم والہلاکہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا، اور پناہ مانگتا ہوں نحوست اور ہلاکت سے۔ پھر کلی کرنے کی دعا ہے، اللہم اعنی علی تلاوتی کتابک وکثرت الذکر لک والشکر لک۔ ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے اپنی کتاب کی تلاوت اور ذکر و شکر کی کثرت پر امداد دیجیے۔ پھر ناک میں پانی ڈالتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ وانت عنی راض۔ ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھائیے اور آپ مجھ سے خوش رہیں۔ ناک سے نکنے کے وقت کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من روائح النار ومن سوء الدار۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کی بو اور اس جیسے برے گھر سے۔ منہ دھوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائکم ولا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائک۔ ترجمہ ہے، اے اللہ جس دن آپ کے دوستوں کے چہرے نورانی ہوں گے میرے چہرے کو بھی نورانی کیجیے، اور جس دن آپ کے دشمنوں کے چہرے سیاہ کیے جائیں میرا چہرہ سیاہ نہ کیجیے۔ داہنا ہاتھ کوہنی تک دھوتے ہوئے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور میرا حساب آسان فرمانا۔ بایاں ہاتھ دھوتے وقت، اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی او من ورائی ظہری۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا اعمال نامہ
بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے دے۔ سر کا مسح کرتے وقت کی دعا: اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم اسمعنی منادی الجنت مع الابرار۔ ترجمہ ہے: اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو بات سن کر احسن کی پیروی کر لیتے ہیں۔ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ جنت کی منادی سنائیے۔ گردن کا مسح کرتے وقت: اللہم فکی رقبتی من النار اعوذ بک من السلاسل والاغلال۔ ترجمہ ہے: اے اللہ میری گردن کو دوزخ سے آزادی دلائیے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں زنجیروں اور طوقوں سے۔ داہنا پاؤں دھوتے وقت: اللہم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم۔ ترجمہ ہے: اے اللہ میرے قدم کو اپنے سیدھے راستے پر رکھیے۔ بایاں پاؤں دھوتے وقت: اللہم انی اعوذ بک ان تزل قدمائی علی الصراط یوم تزل اقدام المنافقین فی النار۔ ترجمہ ہے: اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میرا قدم پل صراط سے پھسل جائے جس دن کے منافقوں کے قدم آگ میں پھسل جائیں گے۔ وضو کے بعد پڑھے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر اس کے بعد دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاکوں میں سے بنا دیجئے۔ اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار پڑھنی چاہیے۔ یہ تمام دعائیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان تمام دعاؤں کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آپ میں سے جو بھی ان کو سیکھنا چاہے، یاد کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، وہ ڈسکرپشن لنک میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت۔ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کا چھلکا، اور بدن کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا چھلکا، اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا مغز، اور مقصود مغز ہی ہوتا ہے۔ ظاہری پاکی حاصل کرنے سے دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہر اور باطن میں ایک خاص تعلق رکھا ہے، جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ ہم خود اس کا مشاہدہ اکثر کرتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دل میں ایک انشراح محسوس ہوتا ہے جو وضو سے پہلے نہیں تھا، تو یہ وضو ہی کا اثر ہوتا ہے جو دل تک پہنچتا ہے۔ جس طرح وضو کرنے سے دل میں انشراح محسوس ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے ارکان ادا کرنے سے اس کا اثر قلب پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں نماز کے اسرار معلوم نہیں، مگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس کا اثر دل پر ہوگا۔ جس طرح مریض کو دوائی پینے سے ضرور فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ دوائی کے اجزاء کی تاثیر سے واقف نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نماز کی روح اور بدن۔ جس طرح جاندار مخلوق کا تعلق روح اور بدن سے ہے، اسی طرح نماز کی بھی روح اور بدن ہے۔ نماز کی روح نیت اور حضور قلب ہے۔ قیام اور قعود نماز کا بدن ہے۔ رکوع و سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ اذکار و تسبیحات نماز کے آنکھ اور کان ہیں۔ اذکار و تسبیحات کے معانی کو سمجھنا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت ہے۔ نماز کے ارکان کو خشوع سے ادا کرنا نماز کا حسن، رنگ و روغن، خوبصورتی ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ پڑھی گئی نماز، اس کی مثال ہم یوں سمجھیں جیسے کوئی خدمت گار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیتاً پیش کرے بادشاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر نماز مذکورہ شرائط کے مطابق نہیں پڑھی
تو گویا وہ نماز ایسی ہے جیسے کوئی خدمتگار مردہ اور بے جان کنیز، عیبدار کنیز بادشاہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، گویا وہ بادشاہ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے۔ اگر ہم ناقص نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب چاہتے ہیں تو عجب نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لوٹا دی جائے اور منہ پر مار دی جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ نماز کی روح یعنی نیت اور حضور قلب کا اخیر تک خیال رکھنا چاہیے۔ جو الفاظ زبان سے کہتے ہیں یا جو ارکان اعضاء سے ادا کرتے ہیں ان کا اثر دل میں بھی پیدا ہو، یعنی جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے، جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی ہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، جب الحمد پڑھے تو قلب بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر سے لبریز ہو، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے تو دل میں اپنے ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی کو کسی چیز کی قدرت حاصل نہیں ہے۔ نماز میں قلب اور زبان کی موافقت۔ تمام اذکار و تسبیحات میں ظاہر اور باطن ایک دوسرے کے موافق ہونے چاہیے۔ نامہ اعمال میں وہی نماز لکھی جائے گی جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہوگی، بس جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ درج نہ ہوگا۔ حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ شروع میں حضور قلب حاصل کرنے میں ہمیں بہت دشواری ہوگی، لیکن عادت ڈالنے سے رفتہ رفتہ عادت ہو جائے گی۔ مثلاً اگر 4 فرض پڑھنے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ حضور قلب کس قدر حاصل ہوا۔ اگر 2 رکعت میں قلبی توجہ میسر ہوئی اور 2 رکعت غفلت سے ادا ہوئے تو صرف 2 رکعت ہی شمار کریں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قیامت کے دن نمازوں کا حساب کیا جائے گا، جس کی فرض نماز میں کوئی کمی ہوگی تو اس کی کمی کو نفلوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ تو پھر اتنی نفلیں پڑھیں کہ جن میں 2 رکعت کے برابر حضور قلب حاصل ہو جائے۔ غرض جتنی غفلت زیادہ ہو اسی قدر نفل پڑھنے کا اہتمام کرے، حتیٰ کہ اگر 10 نفل میں 4 فرض رکعت کا حضور قلب پورا ہو جائے تو اس بات کی امید رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل سے فرائض کا نقصان ان نوافل سے پورا فرما دیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں ہمارے درس نمبر 28 کا دوسرا حصہ جو کہ سلسلہ ترغیب و ترہیب پر مشتمل تھا پورا ہو گیا، اور ہم نے اس میں بہت ساری دعائیں سیکھیں، اور ہم نے اس میں بہت سے طریقے ایسے دیکھے کہ جس سے ہم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر طریقے پر کیسے ادا کریں، جس میں نہ صرف ہمارا جسم نماز کے ارکان کو پورا کرے بلکہ ہمارا دل بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو، حضوری قلب بھی شامل ہو۔ آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دے اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دے۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی